اللہ نے ان دنوں کی راتوں کی قسمیں کھائی ہیں، والفجر ولیال عشر. اور یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں جن 10 راتوں کے اللہ نے قسم کھائی ہے وہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے. اور ان ایام کو ایک الگ خصوصیت و فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ انہی ایام میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایک عجیب خواب دیکھا، جس خواب کی داستان کو قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا کہ ایک باپ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہوئے دیکھ کر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے بچے کو لے جا کر جٹیل میدان میں اس کی گردن پر چھری چلا دیتا ہے، اور صرف خواب کی بنیاد پر اولاد کو قربان کرنا ایک محبت و عشق کی داستان ہے جو کسی سینے کے اندر صرف رب کے لیے ہو. اللہ رب العزت نے اس واقعے کو قرآن میں بیان کیا اور ہماری زندگی کا ایک لمبا سلسلہ اس واقعے کو سنتے ہوئے گزرا ہے. یہ واقعات ازبر ہمیں یاد تو ہو گئے ہیں لیکن عبرتوں کو بھول گئے، اسباق سبق لینا بھول گئے. صرف یہاں اولاد کی قربانی نہیں تھی بلکہ ان جذبات کی قربانی تھی جو 40 سال تک اولاد کے انتظار میں گزرے تھے. بعض روایتوں میں 80 سال تک اولاد کی تمنا میں جو دعاؤں کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، ریاض و نیاز کے ساتھ رب سے مانگتے ہوئے گزرے تھے، ان کی قربانی تھی. یہ صرف اولاد کی قربانی نہیں تھی، ان جذبات کی قربانی تھی، اس باپ کے تمنا اور خواہشوں کی قربانی تھی جس باپ نے 80 سال تک اللہ سے اولاد کی دعائیں مانگی. یہ معمولی قربانی نہیں ہے. ہمارا بچہ اسکول جاتا ہے، جب تک لوٹ کر نہ آئے ہم پریشان رہتے ہیں. 5 بجے آنا ہے، بچہ بجائے 5 کے 5:30 بج جائے نہ آئے تو ماں دل ملا جاتی ہے. اور کئی فون لگتے ہیں، کبھی اسٹاف کو فون لگتا ہے، کبھی ٹیچر کو فون لگتا ہے، کبھی ہیچر کو فون لگاتے ہیں، کبھی موقع ملے جان پہچان ہو تو آنے لے جانے والے کارکنان کو ایک فون کرتے ہیں، ہر طرح کا رابطہ کرتے ہیں. جیسے ہی بچہ سامنے نظر آتا ہے دل میں عجیب ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے. ان جذبات کی قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس ایک خواب کی بنیاد پر دی تھی. واقعات کا سنانا ایک سلسلہ چل پڑا ہے، بس ہمارے بیانوں کا مزہ ہی واقعات میں رکھا ہے. اگر واقعات نہ بیان کیے جائیں تو بیان بیکار ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آج کے بیان میں مزہ نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کوئی واقعہ نہیں سنا. اصل تو عبرت ہے، سبق ہے، دل کے دروازے کھلنا ہے، آنکھوں کا کھلنا ہے. دماغ کے اندر جن باتوں کو اللہ بٹھانا چاہتا ہے وہ باتیں بٹھانا اصل ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی. ان قربانیوں کو یاد کر کے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں لیکن اتنی غفلت کے ساتھ کہ قربانی کے مسائل تک نہیں پوچھتے. قربانی کے لیے جو لوازمات ہیں، شرائط ہیں، واجبات ہیں، اور قرآن پاک میں احادیث کی روشنی میں جن چیزوں کو واجب قرار دیا، جن چیزوں کو سنت قرار دیا، جن چیزوں کو مستحب قرار دیا، ان چیزوں کو معلوم کرنے کی بھی فرصت ہمارے مسلمانوں کو نہیں ہے. اور جانور پر چھری چلا کر سمجھتے ہیں کہ میں ابراہیم کے برابر کا عمل کیا، اسماعیل کی قربانی میں نے دی ہے، اور سمجھتے ہیں کہ اب تو جنت میں جانا واجب بن چکا ہے، اب جو چاہے کرو. میرے بھائی اور قربانی صرف گائے، بکرا، جانور کا ذبح کرنا نہیں ہے بلکہ اس سے حاصل ہونے سبق کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے اور اس قربانی کو رب کے سامنے قبول کروانا ہے. اور کسی بھی عمل کو اللہ کے یہاں قبول کرانا چاہتے ہو تو اس کے مسائل کو معلوم کرو. ان قربانی کے پیچھے کیا قربانی میری لگنی ہے، جان کی کیا قربانی لگنی ہے، مال کی کیا قربانی لگنی ہے،
میں بھی اپنے اللہ کے سامنے اللہ کے لیے رب کے لیے جانور کو ذبح کر دیا لیکن سبب کچھ نہیں ملا، تو پھر میری قربانی صرف میرے ذمے سے وجوب کو ساقی کر سکتی ہے لیکن اس قربانی سے میری زندگی نہیں بدلے گی۔ ان قربانیوں کو بار بار یاد دلا کر خدا ہمارے جانوروں کو حاصل کرنا نہیں چاہتا۔ خود قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ تمہارے جانوروں کا گوشت، تمہارے جانوروں کا خون ہم تک نہیں پہنچتا، ہمارے پاس تمہارے دل کی کیفیات پہنچتے ہیں۔ دل کی کیفیت بدلی ہے تو قربانی قبول ہے۔ سیدنا آدم کے دو بیٹے حابیل و قابیل اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما، ایک سے تو اللہ قربانی قبول کیا لیکن دوسرے سے ولم يتقبل، دوسرے سے قبول نہیں کیا۔ تو معلوم ہوا صرف جانور کو ذبح کرنا اصل نہیں ہے، جانور کے ساتھ ساتھ خدا ترس، خدا شناس، خدا کا فرمانبردار، تابعدار، فرمانبردار بندہ بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھو، ہر مقام پر انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس میں خدا کی حکمت کیا ہے، خدا یہ حکم کیوں دیتا ہے، اس پر چلوں گا تو ملے گا کیا۔ یہ تو عشق کی محبت کے داستان میں ان چیزوں کا نمبر نہیں ہے۔ عشق کی داستان میں، محبت کی داستان میں صرف حکم پر عمل ہوتا ہے۔ وہاں یہ دیکھا نہیں جاتا کہ یہ کروں گا تو ملے گا کیا، وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جنت میں کتنے بالا خانہ ملیں گے، کتنے حور ملیں گے اور کتنے آخرت میں میرے مسائل حل ہوں گے۔ یہ تو نیکسٹ نمبر ہے، اس کا نمبر آئے گا، لیکن ایک مومن جس کے سینے میں خدا کی محبت انتہائی درجے کی ہو، وہ بس اتنا جانتا ہے کہ اس سے میرا رب راضی ہوتا ہے، میرا رب خوش ہوتا ہے، میرا اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے جانور کو جب ذبح کر رہے ہیں تو مسائل کو معلوم کریں۔ عجیب عجیب مسائل ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں، ان معاشروں کو یوٹیوب سے، فیس بک سے، انسٹاگرام سے لیا جاتا ہے۔ یقیناً میرے بھائیوں ان چیزوں کے ذریعے سے بھی دین کی بہت ساری معلومات مل رہی ہیں، لیکن اسی کو ذریعہ بنا کر گمراہ فرقے بھی، باطل عقائد والے بھی اسی کو ذریعہ بنا کر غلط چیزیں آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جن سے میں چیز لے رہا ہوں، یہ چیز جس سے مجھے دین کی معلومات حاصل ہو رہی ہے، حقیقت میں قرآن میں، حقیقت میں حدیث میں، حقیقت میں اللہ مجھ سے یہی چاہتا ہے یا نہیں۔ ورنہ باطل عقائد والے گمراہ فرقے بلکہ یہودیوں کی بڑی بڑی تنظیمیں مستقل سوشل میڈیا پر محنتیں کر رہے ہیں تاکہ امت مسلمہ کے ایمان کو اور کم از کم ان کے عمل کو بگاڑا جائے۔ بزرگان محترم، مسائل کا جان کر عمل کرنا، بغیر مسائل کے جان کے عمل کرنے سے میرے بھائی ہوئی تو لاکھ کروڑ درجے بہتر۔ ایک بندے کو معلوم ہے مسجد کے اندر سیدھا پیر رکھ کے اندر آنا ہے تو اسے ثواب ملے گا، ایک بندے کو معلوم ہی نہیں کہ سیدھا پیر رکھنے سے ثواب ملتا ہے لیکن سیدھا پیر رکھ کے آتا ہے، اس کے باوجود جو معلوم کر کے سیدھا پیر رکھتا ہے اس کا ثواب بڑا ہوا ہے کیونکہ اس نے علم کے ساتھ عمل کیا ہے اور یہ بغیر علم کے عمل کیا ہے۔ علم کے ساتھ گمراہی نہیں ہوتی اور بغیر علم کے عمل میں گمراہی ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر میدان میں جب بندہ اترتا ہے اس میدان کی دینی معلومات حاصل کرنا فرض ہے۔ قربانی کے ایام ہے، قربانی کے ایام میں قربانی کے مسائل کو معلوم کرنا ہر قربانی دینے والے پر فرض ہے۔ قربانی دے رہے ہیں لیکن مسائل معلوم نہیں، قربانی دے رہے ہیں لیکن مسائل کا صحیح علم نہیں، کوئی کچھ بتایا کوئی کچھ بتایا اسی پر عمل شروع ہو گئے۔ آج سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے پاس دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، دین کی معلومات حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، دین کے مسائل پر عمل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اپنے گھنٹوں گھنٹوں چائے کی دکان پر بیڑی سگریٹ پیتے ہوئے اور دنیا کی بکواس بکتے ہوئے اور دنیا کے اغراض میں پڑے ہوئے ٹیلی ویژن کے سامنے، موبائل فون کے سامنے وقت گزارنا یہ لیے آسان ہے۔ جب تک ہمارے اندر شعور پیدا نہ ہو کہ میں قربانی دے رہا ہوں، اس قربانی سے اللہ راضی ہوتا ہے، میرے پچھلے تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں اور جہنم سے آگ بن سکتی ہے، لہذا مجھے جس طرح میرا رب چاہتا ہے اس طریقے سے قربانی دے کر میں اللہ کو راضی کروں، اس طریقے سے قربانی کر کے میں اللہ کو خوش کروں۔
میرے بھائیوں مسائل کو جان کر عمل کریں. اسی لیے کہا بے علم را خدا نمی شناس. جو بندہ بغیر علم کی زندگی گزارتا ہے وہ خدا تک نہیں پہچانتا. شیطان کے لیے آسان ہے اسے گمراہ کرنا. علم حاصل کرو, مسائل معلوم کرو, مسائل کو سیکھ کر اس پر عمل کرو, پھر عمل کے اندر قبولیت کے امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں. جس طرح خلوص کے سلسلے میں گزشتہ جمعہ بیان ہوا, اسی کا یہی درجہ رکھتا ہے. مسائل کو معلوم کر کے کسی کی کوئی بھی عمل کرے تو کرنا چاہیے. بزرگان محترم, ابھی مجھے چند مسائل ہی پر آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. ان مسائل کو آج کل ہمارے معاشرے میں غلط طریقے سے لوگ سمجھ رہے ہیں اور بعض لوگ اسے سمجھا بھی رہے ہیں. اور مسلمان جو بھولا بھلا, میں ایسے مسلمان کو جو دینی معاملات میں ہر ایک کی بات سنتا ہے میں بھولا بھلا نہیں سمجھتا بلکہ بیوقوف سمجھتا ہوں, جاہل نکما سمجھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں ایک زمانہ تھا جہاں علم دین حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی تھی, سالوں کا سفر کرنا پڑتا تھا, غذاؤں کے اور زبانوں کے بدلنے سے طبیعتیں خراب ہوتی تھی, کبھی کبھی جان کا خطرہ, کبھی کبھی مال کا خطرہ ہوا کرتا تھا. لیکن اس زمانے میں بھی ہمارے اکابرین, ہمارے اسلاف نے علم دین حاصل کیا. آج تو ایک کال کر لو, ہزاروں کے مفتیان آپ کو مل جائیں گے. ایک مسئلے پر آپ 1000 مفتی سے بات کر سکتے ہیں. فون نمبر لگایا, کوئی مفتی کوئی عالم یہ نہیں کہتا کہ مجھے فرصت نہیں, بلکہ میرے بھائی بھائیوں کئی مرتبہ رات کے 2 بجے کال آتا ہے تو اکثر کیا ہر عالم اپنی نیند کی قربانی دے کر آپ کے مسئلے کو حل کرے گا. یہ نہیں کہے گا میں سو رہا ہوں بات پہ کال کروں, کوئی نہیں کہتا, کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جو سینے میں میرے علم ہے یہ امانت ہے, قوم کی امانت ہے. اسے مجھے رات کے اندھیرے میں ہو, دن کے اجالے میں ہو, یا پھر گرمی ہو, سردی ہو, بارش ہو, کسی بھی صورت میں پہنچانا ہے. رات کے 2 بجے جہاں وہ سو رہا ہوتا ہے, اگر آپ کال کرنے وہ کال ریسیو کرے گا, آپ کے مسئلے کو حل کرے گا. لیکن میرے بھائی بھائیوں غفلت دیکھو کیسی ہے. مسلمان کال تو دور کی بات, مولوی صاحب سامنے سے گزرے تو سلام نہیں کرتا, سمجھتا ہے کہ مولوی صاحب مجھے سلام کرے. میرے بھائی بھائیوں مولوی صاحب مسجد میں نوکری کر رہے ہیں, آپ کے باپ کے گھر کی نوکری نہیں کر رہے کہ آپ کو راستے میں ملے تو سلام ٹھوکے. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آگے والا مجھے سلام کرے, ایسے آدمی کو سلام کریں گے تو اس کے اندر کبر پیدا ہوگا, ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی آدمی سامنے سے گزر رہا ہے اور سامنے سے دوسرا مسلمان آ رہا ہے اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ مجھے سلام کرے اور وہ مجھے سلام کر دے, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں تو کیا بڑا 30 بار خان ہوں, بلکہ میں نے سلام کر کے اس کے اندر تو کیوں پیدا کر دیا. میرے بھائی وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا جو آدمی سلام میں پہل کرتا ہے اللہ اس کے سینے کو کبر سے دور کر دیتے ہیں, کبر سے پاک کر دیتے ہیں. سلام کا رواج ڈالو, سلام کو پھیلاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہونے کے لیے آسان عمل لوگوں کے اندر سلام کو عام کرو. اب دیکھو سلام نہیں, ہاتھ سے اشارہ کر دیتی ہوں, پتہ نہیں زبان منہ کھولے, 2.5 کلو کا ہاتھ اٹھا سکتے ہیں لیکن 10 گرام کی زبان نہیں کھول سکتے. اتنی جاہلی, اتنی سستی, ہاتھ سے اشارہ, گردن سے اشارہ. الغرض میرے بھائی بھائیوں اس وقت آپ کے سامنے دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے بھرپور موقع ہے. دین کے مسائل کو جان کر عمل کریں. قربانی دے رہے ہیں, قربانی کے مسائل کو معلوم کریں, علماء سے رابطہ کریں, فون کر لیں, آپ کی شان نہیں گھٹے گی, آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور کوئی مولوی یہ نہیں کہے گا کہ فلاں صاحب نے مجھے اتنی چھوٹی بات پوچھ لی, نہیں, بلکہ جو جسے فون کریں گے مولوی صاحب تو کہتے ہیں کہ شکریہ آپ نے مجھے فون کیا, آپ نے تکلیف گوارا کی, ہماری کو ضرورت کی کہ ہم آپ تک پہنچتے. میرے بھائی وہ دینی مسائل کو معلوم کر کے عمل کریں. اس وقت جو سب سے اہم مسئلہ مجھے بتانا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ پر کیا کرو, ناخن تراشنا چھوڑ دو, جو قربانی دے رہا ہے مونچھ چھوڑ دو, اور زیر ناف کے بال, بغل کے بال نہ کاٹو, اسے کیا کرو ایسے ہی رہنے دو. جب قربانی دو گے تو اس کے ساتھ کیا کرنا, اسے کٹوا دینا. اب یہ حدیث عام ہے, سب لوگوں کو معلوم ہے اور سارے لوگ
کر اسے عام بھی کر رہے ہیں. لیکن میرے بھائی بھائیوں مسئلہ یہاں سمجھیں. ایک ذی الحجہ سے پہلے اگر آپ نے اپنے بال ناخن کاٹ لیے ہیں، 40 دن نہیں گزرے ہیں، تو پھر آپ بال نہ کاٹیں. 40 دن نہیں گزرے، بال ناخن کاٹے ہوئے 40 دن کے بعد بھی بال رکھنا، ناخن رکھنا گناہ ہے. اور ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے قربانی تک بالوں کا ناخن کا نہ تراشنا یہ مستحب ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ زندگی اب اتنی فرصت کا ہے، لوگ ناخن تراشیں، بال کاٹیں، زیر ناف کے بال کاٹیں، زیر بغل کے بال کاٹیں. اتنی فرصت کا ہے، موقع ملتا ہے تو مہینے میں ایک مرتبہ جس کے اندر پاکی صفائی ہوتی ہے وہ اسے احساس اسے اہمیت دیتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، جیسے معلوم ہوا کہ قربانی دینے والا ناخن نہ کاٹے، زیر ناف کے بال، زیر بغل کے بال نہ کاٹے، اور جب قربانی کا موقع آئے تو تب دے گا تو اسے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی. یہ اس کے لیے ہے جس پر 40 دن نہیں گزرے. اور 40 دن گزر گئے، یا پھر اگر میں بال وقت پر، ناخن وقت پر ذی الحجہ سے پہلے نہیں کاٹا، 10 ذی الحجہ تک میرے کیا ہو جائیں گے، 40 دن کے اوپر ہو جائیں گے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ناخن تراشی، سب سے پہلے زیر ناف کے بال، زیر بغل کے بال نکال کر باہر کریں. 40 دن کے بعد بھی بال رکھنا، ناخن رکھنا گناہ ہے، کبیرہ ہے. آپ نے ایک مستحب پر عمل کرنے کے لیے ایک گناہ کبیرہ کو اپنا لیا. بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اللہ پہلی تاریخ ذی الحجہ کی چاند جیسے ہی نظر آتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اپنے ناخن نہ تراشو، قربانی جب لوگے تب تراش لینا. یہ مستحب عمل ہے. اگر کوئی ناخن تراشتا ہے، مونچھ نکالتا ہے اور دیگر بال نکالتا ہے، زائد بال نکالتا ہے، تو اس کے لیے نہ نکالے وہ مستحب ہے. لیکن 40 دن سے پہلے ایک مرتبہ 40 دن کے اندر نکال دینا ضروری ہے. اگر نہ نکالے تو گنہگار ہوگا. اب 40 دن گزرنے کے بعد بھی ذی الحجہ کی وجہ سے مستحب پر عمل کرنے کے لیے اگر کوئی ناخن نہیں تراشتا، مونچھ نہیں منڈواتا، یا پھر ناخن زیر ناف کے بال نہیں کترواتا، تو زائد بال رکھنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا. تو ایک مستحب پر عمل کرنے کے لیے گناہ کو لازم کر لیا. اس مسئلے کو سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائیں. یہ غلط معاشرے میں پھیلا ہوا ہے. بیٹھو بھائی، بات سمجھ میں آئی؟ سنت کے لیے جو وقت دیا جاتا ہے تب سنت پڑھ لیں. بیان ہو رہا ہے، ہماری بیان کی وجہ سے آپ کی نماز میں خلل ہوگا. اب لوگ سمجھتے نہیں. اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی جب واجب ہوتی ہے تو بعض ہمارے معاشرے میں یہ بیماری پھیلی ہے. ایک حدیث کا ٹکڑا لے کر لوگوں کے دل و دماغ میں غلط فہمی ڈالی جا رہی ہے کہ پورے گھر سے ایک قربانی کافی ہے. یہ غلط ہے. پورے گھر سے ایک قربانی نہیں ہوگی میرے بھائیوں. اگر گھر کے اندر 4 افراد ہیں، 4 افراد بھی مالک نصاب ہیں، تو ان میں سے ہر ایک پر الگ الگ قربانی واجب ہے. اگر گھر کے اندر 4 افراد ہیں، ان میں سے ایک آدمی مالک نصاب کا مالک ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے. باقی 3 پر قربانی واجب نہیں ہے. ہاں، باقی جن پر 3 قربانی واجب نہیں ہے، ان تینوں کی طرف سے ایک قربانی دے دے تو مستحب ہونے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، ان کو ثواب مل جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ بعض لوگوں کو خود سے حدیث سمجھنے کا جنون چڑھا ہوا ہے. خود سے حدیث سمجھنے کی کوشش کرنے جاتے ہیں، دین کا خیمہ بنا کر دیتے ہیں. حدیث میں کیا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنی طرف سے ایک قربانی دیا اور گھر والوں کے سارے کی طرف سے ایک قربانی دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. یہ حدیث ہے. اب اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ پورے گھرانے سے ایک قربانی دے دو، سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مجھ پر قربانی واجب تھی، میں نے اپنی طرف سے قربانی دے دی. میرے گھر کے بقیہ افراد پر قربانی واجب نہیں تھی، میں نے ان ساروں کی طرف سے ایک قربانی دے دی. میرے بھائی وہ جن پر قربانی واجب نہیں ہے، اگر میں
ایک بکرا خریدوں، پوری امت کی طرف سے قربانی دے دوں تو قربانی قبول ہوگی، پوری امت کو ثواب ملے گا. لیکن اگر میں نے اپنے ذمے جو واجب قربانی ہے اسے نہیں کیا تو پھر گنہگار بھی ہو جاؤں گا، کیونکہ میرے ذمے جو واجب قربانی تھی میں نے اسے ادا نہیں کیا. تو ہمارے معاشرے میں بیماری کیا ہے کہ میرے گھر کے اندر 10 افراد ہیں تو میں ایک بکرا لے آتا ہوں یا ایک حصہ لے لیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی دے دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے احسانات مجھ پر بہت زیادہ ہیں، لہٰذا اللہ کے نبی کے نام پر قربانی. لیکن میرے بھائی معززوں، قربانی مجھ پر واجب ہے، میں دیا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو قربانی دیا اس کا ثواب تو انہیں ملے گا، لیکن میرے ذمہ جو قربانی واجب تھی اس سے ادا نہ کرنے کی وجہ سے گنہگار بھی ہوں گا. بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ ہاں یا نہ بولو بھائی، آ رہی ہے. میرے بھائی بھائیوں، قربانی مرحومین کے نام پر، بچوں کے نام پر دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن واجب زندوں پر ہے، مالک نصاب والوں پر ہے، جو نصاب کا مالک ہوتا ہے. اب نصاب کا مالک کیا کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت قریب 40,000 کے قریب ہوتا ہے. اگر میرے پاس 40,000 روپئے، اندازن بتا رہا ہوں، اونچ نیچ ہو سکتی ہے، 40,000 روپئے اگر عید کے دن یا عید کے دوسرے دن یا عید کے تیسرے دن، ان 3 دنوں میں میرے پاس 40,000 روپئے اپنے آ جاتے ہیں اور میرے ذمہ کوئی قرضہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر مجھ پر قربانی واجب ہو جائے گی. مجھے جانور کا ذبح کرنا یا پھر حصے کا دینا ضروری ہے. بس میں کیا اب میرے بھائی ہوتا کیا ہے، میں بھی مالدار ہوں، میری بیوی بھی مالدار ہے، میرے بچے بھی مالدار ہیں، میرے ماں باپ بھی مالدار ہیں. اب پورے گھرانے کی طرف سے ایک بکرا لا کر ذبح کر دیتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ میں نے بڑی توپ، میں تو بڑا توپ ہوں اور میں نے بڑا زبردست کام کیا ہے. نہیں میرے بھائی عزیزوں، قربانی ہر ایک پر الگ الگ واجب ہے اور ہر ایک جو قربانی دے گا اس کے ذمے سے قربانی ثابت ہوگی، اور جو قربانی نہیں دے گا وہ گنہگار ہوگا. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس وسعت ہو، طاقت ہو قربانی دینے کی، پھر بھی قربانی نہیں دیتا تو اسے ہمارے عیدگاہ کو آنے کی ضرورت نہیں. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں عید کے دن بھی. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ہمیں تو سمجھتے ہیں کہ بس اللہ کے نبی کیا بولے، عیدگاہ کونوں کو بولے ہوتا چل رہا. نہیں میرے بھائیوں، عید جیسے مبارک دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، کہا کہ تیری ضرورت نہیں، مسجد کو، مصلی کو، عیدگاہ کو آنے کی ضرورت نہیں. اللہ نے تجھے وسعت دی اور وسعت دینے کے باوجود تو قربانی نہیں دیتا تو پھر تیرا عیدگاہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا جو مالک نصاب ہے، یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، کم از کم 40,000 روپئے کے قریب آس پاس، اگر اتنی پیسے یا پھر اتنی چیزیں میرے پاس ہیں تو پھر مجھ پر قربانی واجب ہے، قربانی ضرور دوں. اور قربانی دینے کے لیے بکرا بکری، مذکر مؤنث، میل فیمیل کی کبھی تمیز نہیں ہے. اللہ ہر ایک کو قبول کرے گا، بکرے کو بھی قبول کرے گا، بکری کو بھی قبول کرے گا، چھیلے کو بھی قبول کرے گا، چھیلی کو بھی قبول کرے گا. جو بھی جانور حلال جانور ہیں، اونٹ ہے، گائے ہے، جانور چھوٹے جانور ہیں، جیسے مرغی انڈے کی قربانی نہیں. بعض لوگ مرغی کی بھی قربانی ہوتی، انڈے کی بھی قربانی. حدیث کے ذرا کیا ہوئی ہے، حدیث زیادہ چل رہی ہے ان کو، کیا بولتی؟ انڈے کی بھی قربانی دے سکتی ہوئی، مرغی کی بھی قربانی دے سکتی ہوئی. اگر میرے بھائی ہوئیوں انڈے کی قربانی دینا ہوتا تو پھر ہم میں سے ہر کیا ہوتا، آسانی سے مالدار تو خوش ہوتے، ایک ڈزن قربانی دے دیتے. بھائی ہوئیوں انڈے کی قربانی نہیں ہے، مرغی کی قربانی نہیں ہے. قربانی وہ جانور جو احادیث میں منقول ہیں، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، گائے ہے، پھر بیل ہے، بھینس ہے، کھلگا جسے ہم کیا کہتے ہیں، جسے کھلگا کہتے ہیں اور پیور اردو میں سانڈ کہتے ہیں. ان کی قربانی کیا ہے؟ جائز ہے. اور اسی طرح بکرا بکری، چھیلا چھیلی، ان کی قربانی جائز ہے. انڈا اور مرغی کی قربانی جائز نہیں ہے. یہ غلط فہمیاں، حدیث کر لے تو پڑھ رہا تو منشا سمجھتا نہیں، بول رہا تو دیکھیں کہ بھی حدیث میں ہے کرتے ہیں، حدیث میں ہے کرتے ہیں. نہیں میرے بھائی وہیزوں، حدیث پر عمل نہیں ہے، سنت پر عمل ہے. بات یاد رکھیں،
جب بھی لوگ کوئی آ کر آپ سے کہیں کہ دیکھا وہ حدیث دیکھ با حدیث دیکھ تو بولا ارے حدیث کی بات نہیں، سنت اللہ کے نبی چھوڑ کر نہیں سو کیا چھوڑو اللہ کے نبی سنت پر عمل ہے، حدیث پر عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں بخاری شریف میں دکھا دو کہ ایک صحابی چپل پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا چپل پہن کر نماز پڑھ لیں گے؟ نہیں، چپل پہن کر نماز پڑھنے کا مقصد کہ جائز ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ بغیر چپل کی نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پر بچے کو رکھ کر نماز پڑھے، حدیث میں ہے، تو کیا بچے کو اٹھا کر امامت کر لیں، کندھے پر رکھ کر امامت کروں؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے لیے الگ صف مقرر کرتے تھے، پہلے مردوں کی پھر بچوں کی پھر مستورات کی کھڑتی تھی۔ اب مستورات میں بھی مسئلہ ہے، ہمارے مستورات کو مسجد جانے کی دیوانگی چل رہی ہے، مسجد جاتی بازار میں جا کچھ پورا ہنگامہ کرنے سے بس رہی ہے، مسجدیں جو خالی ہیں وہ پاک ہیں اسے بھی گندہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائی وہی تو بہت زیادہ دین اوڑھ کے کرتی، دیکھو دین کی فکر میرے بھائی وہی تو حقیقت میں دین کے آڑ میں اپنی خواہشات پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین ہمیں صحیح دین پہنچانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، لاکھوں کی حدیثیں انہیں یاد تھی اور زندگی دین پر جی کر مر کر مٹ کر چلے گئے۔ ان کی زندگیاں ہمارے لیے کافی ہیں۔ آج کے پروفیسروں کی، انجینئروں کی ڈگریوں کی ضرورت نہیں کہ وہ دین ہمیں سکھائیں۔ علماء ہمارے پاس ہیں جن کی زندگیاں قرآن حدیث سیکھنے میں گزری ہیں، وہ ہمارے لیے کافی ہیں۔ تو لہٰذا قربانی ہر ایک پر الگ الگ واجب ہے، اور مرحومین کے نام پر قربانی تب دیں جب اپنے ذمے سے قربانی دے چکے ہوں۔ بہت سارے لوگوں کو ماں باپ پر قربانی، ماں باپ کے نام سے قربانی دینا حضرت، بچوں کے نام سے قربانی دینا حضرت، یہ خواہش کی ہے، صحیح بات، قربانی دے سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب آپ اپنی طرف سے پہلے قربانی دے دیں۔ میرے ذمہ واجب ہے، میں نے قربانی کے لیے جانور خرید لیا، اب اس کے بعد ماں باپ کے لیے الگ سے جانور خریدوں گا، اس میں ایڈجسٹمنٹ کروا دی، کیا ایک گائے لایا، ایک بکرا لایا، ایک چھوٹا جانور جو بھی لایا، اس میں اللہ کو ہمارے خون کی ضرورت نہیں حضرت، اللہ کو ہمارے گوشت کی ضرورت نہیں حضرت، اس میں سب کو بھی امی کے نام سے بھی، ابا کے نام سے بھی، میرے نام سے بھی لے لو بولتے نہیں میرے بھائی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں صاف ملتا ہے ایک جانور سے ایک کی قربانی، بکرا اور گائے، بکرا اور چھلا چھلی جو ہوتا ہے ایک ہی حصہ ہوتا ہے، ہاں البتہ جو بڑا جانور ہے اس میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ اب میرے بھائی بھائیوں، جب آپ حصے لے رہے ہیں، یہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کے شرکا کون ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بڑا جانور میں نے ایک حصہ لیا، تو میرے ساتھ 7 افراد کون ہیں انہیں معلوم کریں تاکہ ان کی کمائی کیسی ہے یہ بھی معلوم ہو۔ اگر 7 میں سے ایک نبی حرام کماتا ہے تو پورے جانور کی قربانی قبول نہیں ہوگی، میں نے اپنا مال دے کر بھی میری قربانی قبول نہیں۔ تو جن کے پاس حصہ لے رہے ہیں ان سے معلوم کریں کہ بھائی جن کے یہ حصے ہیں یہ کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، ان کا کاروبار کیا ہے، کیا یہ حلال کماتے یا نہیں کماتے۔ اور میرے بھائی بھائیوں، اسی طرح جن کی قربانی ہے، جو حصے لے رہے ہیں وہ یہ بھی معلوم کریں کہ جو قربانی جن کے حصے ہیں وہ بھی کیا قربانی کی نیت سے لے رہے ہیں یا عقیقے کی نیت سے لے رہے ہیں یا صرف گوشت کی نیت سے لے رہے ہیں۔ اگر کوئی فاسد نیت کے ساتھ حصہ لیتا ہے تو پھر 7 کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ لوگ سوچتے نہیں بس میرا ایک حصہ سستے میں 2000 کا میرا لکھو حضرت، میرا بھی نام میرے ذمے سے قربانی اتر گئی تو بس نہیں۔ میرے بھائی عزیزوں، دین اتنا بھی آسان نہیں جتنا ہمیں آسان سمجھتی، اور دین اتنا زیادہ بھی مشکل نہیں جتنا ہمیں مشکل سمجھتی۔ دین درمیانی ہے، صراط الذین اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط المستقیم کے معنی کیا؟ کہ ایسی راہ جس میں نہ ٹیڑھاپن ہو، نہ دایاں نہ بایاں، نہ اونچ نہ نیچ، بلکہ برابر کی ایک سطح کے راستہ، اور اسی کا نام دین ہے۔ نہ اس میں اونچائی ہے نہ اس میں ڈھلان ہے، برابر کا راستہ، نہ زیادہ سختی ہے نہ زیادہ بھیڑ ہے، نہ زیادہ مشکل ہے نہ زیادہ آسان ہے، بلکہ درمیانی دین ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے جس پر چلنے والوں کے لیے آسانیاں، سہولتیں ہیں، اور قربانی دینے والے کے لیے راستے ہموار ہیں۔ تو لہذا جب آپ حصے لے رہے ہیں تو معلوم کریں کہ میرے ساتھ جو شرکا ہیں وہ کون کون ہیں، ان کی کمائی کیسی ہے، اور کیا نیت سے ایک بھی فرصت نہیں کہ آپ کے پاس ہے
اور میرے بھائی عزیزوں، بعض اللہ کے بندے فون کرتے ہیں، حضرت بکرا ذرہ کان کٹ گیا، کان کٹا 16,000، ذرہ کٹا نا انہیں 15,000، حضرت 1,000 روپے بچ جاتی۔ ارے اللہ کے بندے جب 15,000 خرچ کر رہا، 1,000 کے بارے میں نہیں کو آگے پیچھے کر رہا، کہ پاگل کیا 15,000 روپے خرچ کر کے 1,000 روپے کی صورت دے گا۔ میرے بھائی عزیزوں، جانور جب خریدیں تو ایسا جانور خریدیں جس میں عیب ہی نہ ہو، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے گی، اس لیے کہ اسی جانور پر بیٹھ کر آپ پل صراط پار کریں گے۔ جانور خریدو کہ ہمیں اطمینان ہو کہ میری قربانی اللہ قبول کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی آپ اللہ کے نام پر دیتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے ان الصدقۃ تقع فی ید الرحمن قبل ان تقع فی ید السائل، ہر صدقہ، ہر نیکی وہ کسی کے دوسرے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے رحمان کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ سکوں کو دھو رہی تھی، چاندی دینار و درہم کو دھو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا عائشہ کیا کر رہی ہو؟ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دینار و درہم کو دھو رہی ہوں۔ پوچھا کوئی دینار و درہم کو دھوتا بھی ہے؟ کہا اللہ کے نبی آپ ہی نے تو کہا تھا کہ سب سے پہلے جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ یہ دینار و درہم گندے ہوں گے تاکہ رحمان کے ہاتھ میں پاک و صاف ہو کے پہنچے، اس لیے میں دھو رہی ہوں۔ یہ یقین جب ہوتا ہے نا تو پھر قربانی کا گوشت دیتے ہوئے سیلفی لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، دل کے اندر فساد نہیں پیدا ہوگا۔ کیوں؟ معلوم ہوگا کہ میں یہاں صاحب کے ہاتھ میں، سامنے والے کو نہیں دے رہا بلکہ اللہ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں۔ اب میرے بھائی عزیزوں، ذرا سوچو اللہ کے لیے کوئی تحفہ خرید رہے ہو تو کیسا تحفہ خریدنا چاہیے؟ ذرہ کان کٹ گیا، ذرہ سن گئے ہیں، ذرہ لنگڑ رہا، ذرہ دم کٹ گئی ہے، ذرہ کا آنکھیں کم دکھتی، ایسے مسئلے ہی پیدا نہ ہو۔ ایسا جانور خریدو، سال میں ایک مرتبہ جانور خریدتے ہو، ایسا جانور خریدو کہ اللہ کہے کہ یہ جانور مجھے قبول ہے۔ کسی مولوی کو فون کر کے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، 1,500 روپے۔ ہمارے مسلمان بھی بڑے عجیب، جہاں کنجوسی کرنا وہاں نہیں کرتے، جہاں کرنا نہیں وہاں کر کو مرتے رہتے۔ شادی محل خریدتی 1,00,000 دے دو، یا مولوی صاحب کو مسجد کو لکھا بتاؤ، ہوتے کہ کو حضرت کتنے کی کو حضرت، ارے اللہ کے بندے 60,000 کا شادی محل خریدا، اس میں اللہ کے کوئی وعدے نہیں کہ برکتیں ہوں گی، لیکن جو پیسہ مسجد کو دے رہا ہے امید ہے کہ اللہ ان پیسوں سے تیری بچی کی زندگی میں برکتیں ڈالے، اور 500-250 کو جھجکتے رہتا، 100 کم کر لو حضرت، 100 کم کر لو۔ مولوی صاحب کو سمجھ میں آتا ہے اللہ اس سے فقیر کے گھر میں بھی شادی ہوئی نا، برکت دے دار۔ عجیب لوگ ہیں، جہاں بخل کرنا ہے وہاں نہیں کرتے، جہاں کنجوسی سے کام لینا وہاں نہیں کرتے، فضول خرچی میں خوب لٹاتے ہیں۔ اب میرے بھائی عزیزوں، ذرا اچھا جانور خرید لیے اور قربانی کا گوشت ذرا 5,000 کا زیادہ خرید لیا، اللہ جن کو وسعت دیا انہوں نے خریدا لے۔ کروڑ پتی بھی سوچتے رہتا کم میں ملن دے، سب سے آخر میں جنگیں بھی جلدی میں کیا کرتی، بکرے سستے میں بیچ ڈالتی۔ میرے بھائی عزیزوں، یہ چالاکیاں کر دو، کیا قبر میں لے کو جانا ہے پیسے؟ اللہ کو دینے کے لیے سوچ لی، پھر اللہ سوچنے لگا تو اب تک دیا، اب ذرا منگنے کے اس طرح کو لگا تو فرشتہ کو اپلیکیشن دے دیا، تو بھائی اب تک اسے دیا، اب منگنے کا جاؤ، کیا ان کا حال ہوگا؟ میرے بھائی عزیزوں، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اسی کے نام پر خرچ کرنا ہے، اور اللہ بھی سینہ ٹھوک کے بولتا ہے انفقوا مما رزقناکم، بھائی وہ دو جو میں تم نہ دی، کیا دینا؟ میں جو دے کر ہوں اس میں سے دو، باپ کے گھر سے کیا ملا کو دیو نہ دو۔ اللہ کے وہ سینہ ٹھوک کے کہتا ہے انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جو مال ہے وہ ہمارا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جب اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا موقع ہے، قربانی کا موقع ہے، ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دیے پوری امت کی طرف سے۔ کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ۔ اور کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دے رہے تھے، اونٹ خود آ کے اپنی گردن کو بچھا کے سو جاتا تھا کہ اللہ کے نبی مجھے آپ کے ہاتھوں سے ذبح ہونا پسند ہے۔ ایسے خلوص اللہیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں عمل پر بھی ہیں، قولت بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب تم قربانی دو گے، وہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تمہاری مغفرت کر دیتا ہے۔ اور جس جانور پر تم قربانی دیتے ہو اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے 1 نیکی، اور ہر ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں تمہیں ملتی ہیں۔ اب میرے بھائی عزیزوں، پیسے گننے کے لیے مشین ہے، لیکن ان جانوروں کے بال گننے کے لیے مشین کہاں سے لاؤ گے؟ پھر ان پر نیکیاں جو ملے گی وہاں کہاں سے مشین لاؤ گے؟ جو پیسے خرچ کیے 15,000 روپئے 20,000 روپئے وہ تو
مشین سے گن لیے، لیکن اللہ کی طرف سے جو انعامات ملنے والے ہیں ان انعامات کو گننے کے لیے دنیا کی کوئی مشین کافی نہیں ہے، بلکہ میزان کے سامنے جب کھڑے ہو جاؤ گے تب پتہ چلے گا کہ ہمارا ایک ایک روپیہ جو لگا تھا آج اس کا بدلہ بھرپور مل رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ دنیا میں واپس بھیج دے، سارے کا سارا خرچ کر کے آ جاؤں گا، بلکہ اگر اس زمانے میں اگر ہم وہاں موجود رہیں گے تو کہیں گے اے اللہ کڈنیاں بیچ کر صدقہ کریں گے دنیا میں بھیج کر۔ میرے بھائی وہ دنیا کی زندگی عمل کی جگہ ہے، یہاں مسائل کو معلوم کر کے عمل کریں۔ قربانی دے رہے ہیں تو قربانی دینے کے لیے جو مسائل ہیں ان مسائل کو عمل کریں، کیوں؟ اس لیے کہ علم ہی کے ذریعے سے بندہ عمل کے حق کو ادا کر سکتا ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو عمل کا حق ادا نہیں کر سکے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کریں اور واقعات کو پڑھیں، بیانات میں اللہ کا سنیں، تب تو فرصت میں بیٹھ کر پڑھیں۔ ان واقعات سے تمہیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے اسے سوچیں۔ ہمارا بیان سن رہی سائلنس سے کبھی پڑھنے کا نہیں موقع ملا، آج تو ماشاءاللہ ہر زبان میں آپ کو کتاب مل جائے گی۔ کھولے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو، قربانی دیتے ہوئے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی جگہ میں رکھو اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اپنے بیٹے کو رکھو۔ ذرا سوچو اگر خدا مجھے حکم دیتا قربانی دینے کے لیے تو کیا میں قربانی دیتا؟ اگر چلو قربانی اللہ یہاں قبول کر لیتا، اسماعیل علیہ السلام ہی کو ذبح کرنا پڑتا، وہ ذبح ہو جاتے اور اللہ کہتا مجھے ابراہیم کی ادا پسند آ گئی، تم بھی اپنی اولاد کو قربان کرو گے، کون عمل کرتا؟ اللہ نے احسان کیا کہ معمولی جانور معمولی روپیے دے کر ذبح کر کے اللہ کو خوش کر سکتے ہیں۔ اب میرے بھائی معززوں، جن پر واجب ہے وہ بھی قربانی دیں اور جن پر واجب نہیں ہے وہ بھی کوشش کریں کہ میں بھی قربانی دوں۔ خالی آرس و گوشت کے انتظار میں نہ رہیں، آیا تو کباب ڈالنے کے بننے کو اپنی طرف سے قربانی دیں کہ ہر سال میرے گھر کو آ رہا تھا، اس سال میرے گھر سے جائے گا۔ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ اپنے آپ کو اوپر کا ہاتھ والا بناؤ، نیچے کے ہاتھ والا نہ بناؤ۔ بڑا جانور چھوٹا جانور نہیں خرید سکتے، اگر اللہ نے سہولت دی ہے تو حصے خریدیں، 1000 2000 3000 میں حصے مل رہے، کیا میں اللہ کے نام پر پورے سال میں 3000 کی قربانی نہیں دے سکتا؟ اتنا زیادہ فقیر بن گئی ہوں گا میں؟ نہیں میرے بھائیوں، آج کے زمانے میں تو فقیر آج نہیں، یعنی کوئی کبھی فقیر بولے تو گولڈ مارو اسے، آج کوئی فقیر نہیں ہے، سب اللہ کے فضل سے اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے، سب اچھے کپڑے پہن رہے ہیں اور سب میرے بھائی اور عزیزوں اللہ نے عمدہ سے عمدہ گاڑیاں سواریاں میں پھرا رہا ہے۔ اور دوسری چیز جو اس وقت مجھے بتانی ہے کہ قربانیوں کا جانور جب قربانی دے دیں تو صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔ ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ صاف ستھرا ہے، صفائی کو پسند کرتا ہے۔ غریب بھی آگے سمجھتی ہیں غلیظ بننا بولو، غریب کا تو کیا غلیظ، جتنا زیادہ غلیظ ہوتا اتنا زیادہ غریب غریب نہیں میرے بھائی ہوئیزوں۔ غریبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی، لیکن ان کے یہاں غلیظی نہیں تھی، پاک صاف رہتے تھے، راستوں پر سڑکوں پر ہڈیاں اور چمڑے اور روجڑی نہ پھینکیں۔ اب میرے بھائی ہوئیزوں ذرا سوچو، قربانی کے ان ایام میں خوب گوشت کھا کھا کھٹا ڈال ڈلے، ہمارے ایریے میں کتے بلّا کے آج گوشت کھاتی سما ہمارے بچوں کا شکار کر رہا تھا۔ گوشت کھا کو 10 دن کیا کرتی ہیں ہمیں ان کو تیار کرے، ذی الحجہ کے مہینے میں خوب گوشت کھائے، ہڈاں کھائے، گودے کھائے۔ اب جیسے ذی الحجہ کا مہینہ گزرتا، محرم شروع ہوتا تو بعض گھروں میں محرم میں گوشت بھی نہیں کھاتے، محرم کا مہینہ کہتے تھا گوشت کھانا کو کہتی۔ اب بکرے باہر جو کتے ہیں ان کو گوشت نہیں ملتا، ان کو کیسے ملتی سو؟ ہمارے بچے مکتب کو آتے رہتے انہیں بچوں کا شکار کر دیتے۔ صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں، اگر موقع ملے تو شہر سے باہر لے جا کر کہیں زمین میں دفن کر دیں۔ جب میرے بھائی و عزیزوں قربانی کا جانور مسالے کو کھائی تو پھر اس کا گوبر کی کو گلی والے کو سنگھاری لے جاؤ، کہیں دور پھینک کر آؤ، اس کے گوشت کو لے جا کر کہیں دفن کر کے آؤ۔ جو بیکار چیزیں ہیں جو کھائی نہیں جاتی جو پھینکی جاتی ہیں انہیں محلوں کے اندر نہ پھینکو، بلکہ لے جا کر شہر سے باہر کہیں پھینکو، کہیں زمین پر ہے زمین کے اندر دفن کر دو، تاکہ ہمارے بچے آگے چل کر محفوظ رہیں۔ کیسے کہ معلوم نہیں ہو رہا دلی کے اندر کتنے کتے ہی معلوم، فجر کو ہے تو معلوم ہوتا، فجر کو نہیں آتے نا سوت رہتی، فجر میں آئے تو معلوم ہوتا، نماز آنا کر تو جینا حرام کرتا بھی کتے، کئی مرتبہ گاڑی کے پیچھے پڑ جاتے۔ اب میرے بھائی و عزیزوں ان کتوں کو کون پال رہی ہے؟ گورنمنٹ پال رہی ہے، گورنمنٹ فیصلہ کر رہی مارو کو پال رہی سو، کوئی مسلمانہ پال رہی سو،
ہے کہ نہیں بھائی؟ کھانا جب کہاں پھینکتی؟ باہر پھینکتی، گوشت کھا کو باہر پھینکتی. ابھی کتے پڑھ رہی کہاں سے؟ اس سے اس کو پڑھ رہی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ آ رہی. اب میرے بھائی ہوئیوں، اگر محلے کے اندر صفائی ستھرائی نہیں رکھے تو جس محلے میں صفائی نہیں تو ہم کیا بدقلق بولنا لگ جائے یہ محلہ مسلمانوں کا. ایسا حال ہے میرے بھائی ہوئیوں. ذرا گلیاں میں گزرو، گلی کے اندر گزرے تو تین گلی آتی. غریبی کا تو کیا غریزی سمجھ لی. حالانکہ دین سب سے زیادہ صاف ستھرا دین اسلام ہے، جس نے ہر مسئلے کو بتایا. ناخن کب تراشنا، زیر ناف کے بال کب تراشنا، اور جو ہے بال کے بال کیسے نکالنا، حتیٰ کہ استنجا جانا ہے تو گرمی میں کیسا جانا، سردی میں کیسا جانا، یہ بھی دین میں بتا ہوا. میں کیسا بولوں، گرمی میں کیسا جانا، سردی میں کیسا جانا. علماء لکھے ہیں، نور الازاء ایک کتاب ہے، ہر عالم کو پڑھایا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ استنجے کو جائے، بڑے استنجے کو جائے تو گرمی کے موسم میں ہاتھ پیچھے کی طرف لے جائے. کیسے لے جائے؟ ہاتھ پیچھے کی طرف لے جائے. اور سردی کے موسم میں ہاتھ آگے کی طرف لے کو آئے. اب یہ کہیں گی اس کی حکمت کیا؟ بعد میں میرا تو کیا حکمت ہے حضرت؟ پاک صاف دین. مسلمانوں کے محلے دیکھو، مسلمانوں کے شہر دیکھو، مسلمانوں کے ایریے دیکھو، سب سے زیادہ غلیظ. لہذا پورے عید گزر جائے تب بھی میرے بھائی عزیزوں اپنے محلوں کو پاک صاف رکھو. ایسا نہ ہو کہ گندگیوں کی وجہ سے پہلے راستہ ہمارا دیکھے نہیں، پلسرات سے زیادہ خطرناک ہے. اگر بھائی عزیزوں ایسے راستے میں ہماری گندگیاں چرنڈیوں میں راستوں پر، اور یہ جو کتے کیا کریں گے، انہیں کھائیں گے تو پھر وہ موقع ملے گا تو بڑوں پر بچوں پر حملہ کر دیں گے. پھر جب نقصان ہو جائے گا اس وقت ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے اس سے پہلے کیا کر لو، اپنے آپ کو سدھار لاؤ. ایسا نہیں میرے بھائیوں، ہمارا معاشرہ، ہمارا یہ سداشیو نگر، ہمارا جو یہ ویر ساگرہ نظر آباد ہے، یہ نمونہ بن سکتا ہے پورے ٹنکور کے لیے. کب؟ جب ہم جی کے دکھائیں گے. زندگی جینا، زندگی گزارنا، دونوں میں فرق ہے. ہمیں زندگی گزارنی نہیں، زندگی جی کر دکھائیں کہ مسلمان کیسے جیتا ہے. صحابہ جی کے دکھائے گئے، پورے عالم کے لیے نمونہ بنے. وہ لوگ جو محلوں میں رہتے تھے وہ اپنی چابیاں لا کر ان بکریاں چرانے والوں کے قدموں میں رکھ دیے کہ آپ کی زندگیاں ہمارے محلوں کی زندگی سے زیادہ بہتر ہے، ہمیں آپ کی زندگی دے دو. میرے بھائی ہوئیزوں، یہ صحابہ کی زندگیاں تھی، یہ اللہ کے رسول کی زندگی تھی. نمونہ تھا. اپنی زندگی کو نمونہ بنائیں، ہمارے محلے کو نمونہ بنائیں. عہد کر کے اٹھیں کہ ہم قربانی دیں گے، مسائل کو جان کر قربانی دیں گے. عرفہ کا روزہ رکھنا ہے. ان ایام میں کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا. 9 ذی الحجہ کو، کہتے ہو 9 ذی الحجہ جمعرات کو عید آ رہی ہے، چاشمے کے اندر، چاشمے کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے غیر حاجی کے لیے. حاجی کے لیے تو روزہ نہیں ہے. جو حاجی کے علاوہ ہم جیسے دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، دوسرے علاقے میں رہتے ہیں، ان کو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا مستحب ہے. اگر کوئی بندہ 9 ذی الحجہ کے اندر روزہ رکھتا ہے تو اس کے اگلے ایک سال کے صغیرہ گناہ اور پچھلے سال کے صغیرہ گناہ سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں. اب میرے بھائی معززوں، 5 دن روزہ نہیں رکھنا. کتنے دن نہیں رکھنا؟ 5 دن روزہ نہیں رکھنا. ہمیں عرفہ کے دن کا روزہ رکھ لے جی، صحیح بات ہے. عرفہ کے دن کا روزہ نہیں رکھتے. عید کے دن آدھا روزہ رکھتے. کتنا روزہ؟ آدھا روزہ. کون شریعت ہمارے دادا صاحب کے گھر کی حضرت ہمیں ایسا ہونا ویسا بنا لیتے. شریعت بولتی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھ. انہیں 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتا ہے لیکن تو پورے دن کا رکھنا سنا. اب عید کے دن آدھا روزہ رکھ لیتا، ایک کو تو آدھے دن کا روزہ، عید کی نماز پڑھ لیتا تو کھاکو پورے محلے میں بولتا وہی بھی روزہ تھا آج کل. 5 دن روزے رکھنا حرام ہے. کتنے دن؟ 5 دن. پورے سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے. روزہ رکھنا حرام کی حضرت؟ ہاں بھائی روزہ رکھنا حرام. دیکھو یہ اللہ کا حکم، یہ اللہ کا حکم، جیسے چاہے وہ احکامات نازل کرتا ہے. ایک عید الفطر کے دن، کون سے دن؟ عید کے دن رمضان روزے رکھو. پورے مہینے کے عید کی نماز کو جب جاتی تو اس دن روزہ رکھنا حرام ہے. دوسرا عید الاضحیٰ کے دن یعنی بقرعید کے دن، اور اس کے بعد دوسرے دن 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ. یہ 5 دن روزہ رکھنا پورے سال میں حرام ہے. ان میں روزہ نہیں رکھ سکتے. نانی اماں بولے تو نہیں رکھنا، دادی اماں بولے تو بھی نہیں رکھنا. سمجھ نہیں بات ہے. ہاں جمعہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے. روزہ رکھنا جمعہ کے دن مکروہ ہے. جو خالص صرف جمعہ کا روزہ
نہیں رکھ سکتے. ہاں کوئی جمعہ کا دن روزہ رکھنا بولے تو ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں ملا لینا. صرف جمعہ کا روزہ نہیں رکھ سکتے. جمعرات جمعہ کا روزہ رکھو یا پھر جمعہ ہفتہ کا روزہ رکھ سکتے ہو پورے سال میں. میں مسئلہ آپ کو بتا دے رہا ہوں. جو مسئلے اس وقت ہمارے درمیان غلط پھیلے ہوئے ہیں ان مسائل کو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں. بات سمجھ میں آئی؟ 5 دن روزے رکھنا حرام ہے. عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن، 11ویں 12ویں 13ویں، سمجھ بات؟ یہ 5 دن روزہ رکھنا حرام. اور قربانی کے صرف کتنے دن؟ 3 دن. سمجھ بات ہے؟ پہلا دن عید کا دن، اس کے بعد کا دن، اس کے بعد کا دن. اس کے بعد عید کی قربانی نہیں ہے. بعض لوگ بولتی دے سکتی، نہیں دے سکتے بھائی، نہیں دے سکتے. اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے اسی قربانی. ان مسائل کو سمجھے، قربانی دینے کی کوشش کرے. ہاں اگر کوئی قربانی دینا چاہتا ہے تو عید الاضحیٰ کے پہلے دن قربانی دینا افضل ہے. اس کے بعد بھی دے سکتا ہے. ضروری نہیں کہ اسی دن دینا. ہاں اگر کوئی بندہ اسی دن دے دیا تو اللہ کو بہت زیادہ پسند آتا ہے. اب میرے بھائی کو عزت ایک اور مسئلہ سمجھے. قربانی کے ایام جب ہو گئے تو قرآن جب آپ گوشت بانٹتے ہیں، قربانی کا گوشت آیا 30 کلو آیا تو 30 کلو میں 3 حصے کرنا سب کو مانو یہ مستحب ہے. کیا ہے یہ؟ مستحب، پسندیدہ عمل. 3 حصے کرو. نہیں کرتے تو کیا بھی فرق پڑتا نہیں. تمہاری قربانی اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گی. یہ مستحب ہے تاکہ غریبوں کے گھر بھی کچھ گوشت پہنچ جائے. ضروری نہیں ہے. عقیقہ بھی یہی مسئلہ. اب عقیقے میں غلط فہمی کیا پہنچ گئی ہے. قربانی جس بچے کے نام سے عقیقہ کیا جائے ان کے ماں باپ نہیں کھا سکتے. نہیں میرے بھائی ہوئیزو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں، بلکہ ماں باپ کھا لیں تو بہت زیادہ بہتر. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے بچے کی قربانی، اپنے بچے کے نام پر قربانی کی، عقیقہ کیا، کوئی کھائے. سمجھ نہیں بات؟ تو 3 حصے کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے. اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر تب بھی اس کی قربانی قبول ہو جائے گی. ایک اور مسئلہ، جب ہم حصے لیتے ہیں، جب قربانی دیتے ہیں تو اندازے سے تو یہ تلے جواب ایسا کرنا جائز نہیں. تول کر دی لی جانے والی چیز برابر سرابر ہونا چاہیے. ایک ٹکڑا بھی زیادہ ہو گیا تو ایک ٹکڑا حرام ہے وہ. تو لہٰذا قربانی کے جن حصوں کے ساتھ ہماری قربانی ہے دوسروں کے ساتھ، اب ایک خاندان ہے اس میں کیا کر رہی پورے مل کو کھاتی سو، اس میں کیا کر سکتی کم سرس لے سکتی. لیکن دوسروں کا جو حصہ ہوتا ہے نہیں اس میں کیا نہیں کر سکتے، اندازے سے گوشت اٹھا نہیں سکتے، بلکہ برابر سرابر سب کو کیا آنا. 7 حصے 70 کلو ہے تو 10 کلو چنا، ایک لے کو 12، ایک لے کو 15، ایک لے کو 13 نہیں دے سکتے. بات سمجھ میں آئی؟ ان مسائل کو سمجھیں، اس پر عمل کریں تو پھر قربانی قبول ہوگی. قربانی قبول ہوگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے فضائل بتائے ہیں ان سارے فضائل کے ہم مستحق بنیں گے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر مال کی قربانی، مال ضائع، وقت ضائع، اور ہماری جو سوچ تھی اس پر نتیجہ کچھ نہیں ہوگا. کریں گے انشاءاللہ. جتنے مسائل بتایا وہ سارے مسائل پوچھ لیا تو بولتی ہیں. کتنے مسائل بولے بولو گے؟ تقریباً 9 مسائل اس وقت میں نے آپ کو بتائی. کون تم جمعہ پر میرے کو مجھے بولتی 9 مسائل بھی کہاں حضرت پائپ میں آج باہر گیٹ کے اندر اس دال کو جانے والے تھے. سو ہم ایسا امتحان لینا تب جب وہ مسائل یاد ہوتی ہم نا. اللہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.